الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہمارا درس میں نماز کے حوالے سے درس چل رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے سماعت کیا تھا جنتی ہونے کی بشارت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو بھی بندہ اس طریقے سے عمل کرے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی جنتی کو تو وہ یہ شخص کو دیہاتی کو دیکھ لے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ مسجد شریف میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا، مجھ سے ایک شخص نے آپ کی طرف یہ حدیث نقل کی ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہو اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو اور وہ گناہ جن کو اس کے آنکھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو، سب معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، با خدا میں نے یہ مضمون یعنی یہ حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ کہ میں نے یہ مضمون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے. سبحان اللہ، ایک نہیں کئی دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو جو گناہ اس کے آنکھوں نے کیے ہو، جو گناہ اس کے ہاتھوں نے کیے ہو، جتنے بھی گناہ اس کے اعضاء سے ہو گئے ہو، اللہ رب العزت جو ہے اس اگر وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم انسان ہیں اور ہم سے گناہ ہونا ممکن ہے، اور آج کے اس ماحول میں گناہوں کا سیلاب پوری معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. جہاں راہ چلنے سے لے کر کئی قسم کے تقریب میں شریک ہونے تک آوارگی، بدتمیزی، بے حیائی سب کچھ موجود ہے. ایسے وقت میں دامن کو گناہوں سے بچانا بہت ہی مشکل ہے. آج کا وقت دیکھیں، جہاں اگر سڑک سے لے کر راستے سے لے کر کئی شادی بیاہ میں جہاں پر بھی جایا جائے گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے. ہر جگہ جو ہے بدتمیزی ہی نظر آ رہی ہے، بے حیائی ہی نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا فرمایا اللہ کریم ہے، اپنے بندوں کی کمزوری کو جانتا ہے، لہٰذا فرمایا دن میں 5 مرتبہ میری یاد میں رہو، یا بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میں کریم ہوں، تم عاجزی سے میری بندگی بجا لاؤ. اللہ فرماتا ہے میں طاقت والا رب ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ، میری بارگاہ میں آ جاؤ. اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، رب کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ. اگر تمہارے سے جو ہے گناہ ہو گئے، سرزد ہو گئے ہیں، اگر تمہارے آنکھوں سے گناہ ہو گئے ہو، اگر تمہارے کانوں سے گناہ ہو گئے ہو، اگر صحیح طریقے سے وضو کر بندہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور رب کی عبادت کرتا ہے تو فرمایا گیا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے. اللہ اس دن کے 5 وقت میں جب وہ نمازیں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے. ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کیا تھا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ کر عصر کی نماز پڑھ کے نکلا بندہ، اور اگر اس کو چاہا کہ میں گناہ کروں، میں بد نظری کروں، میں زنا کاری کروں، گناہ کروں، مگر مغرب کی نماز کے لیے اسے آنا ہے، تو جب بندہ سوچتا ہے میں ابھی عصر کی نماز پڑھ کر آیا ہوں اور ابھی مجھے جو ہے مغرب بھی پڑھنے جانا ہے، تو میں جب مغرب میں جاؤں گا تو کیا میرا گناہ سے آلودہ چہرہ اپنی رب کی بارگاہ میں
لے جاؤں گا. تو بندے کی یہ سوچ کہ مجھے مغرب پڑھنے جانا ہے، پھر مغرب پڑھ کے گیا بندہ، پھر اس کا جی چاہا کہ گناہ کر لوں. پھر اگر بندہ سوچے کہ نہیں مجھے عشاء بھی پڑھنا ہے، تو یہ سوچ انسان کی، میرا رب فرماتا ہے نماز بری باتوں سے روک دیتی ہے. تو ایک نماز کے لیے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا جب بندہ انتظار کرتا ہے تو میرا مولا اس بندے کو گناہوں سے باز رکھ دیتا ہے. میرا مولا اس بندے کو جو ہے گناہوں سے دور رکھتا ہے. بندہ سوچتا ہے عشاء پڑھ کے جو ہے بندہ سوچتا ہے میں گناہ کیسے کروں، مجھے فجر میں بھی تو رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا، مجھے فجر میں بھی جو ہے رب کی عبادت کے لیے جانا ہے. جب میں فجر میں جاؤں گا عبادت کرنے میرے رب کی، تو میں کیا کیا آلودہ چہرہ اپنے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا؟ نہیں. بندے کی یہ سوچ کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، عصر کے بعد مغرب کے لیے جانا ہے، مغرب کے بعد عشاء کے لیے جانا ہے، عشاء کے بعد فجر کے لیے، یہ سوچ انسان کی جب رہتی ہے تو پھر وہ بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ رب العزت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.